حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ایک عظیم اور سبق آموز داستان ہے جس میں ایمان، صبر، عفو اور اللہ کی رضا کے لیے قربانیوں کا درس ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں مختلف اہم واقعات ہیں جو ان کے کردار اور اللہ کے راستے میں ان کی ثابت قدمی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے مختلف واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک، حضرت یوسف کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے سورج، چاند اور 11 ستاروں کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کی کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا خاندان آپ کے سامنے عاجز و نیازمند ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مقام دے گا۔ دو، حضرت یوسف کا بھائیوں کے ہاتھوں میں دھوکہ دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ حسد کیا کیونکہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں باہر بلایا اور ایک بر میں ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اپنے والد کو یہ بتانے کے لیے جھوٹا داستان تیار کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تین، حضرت یوسف کا قافلہ میں آنا۔ 4 مارچ صبح کے 6:45 حضرت یوسف علیہ السلام کو بر میں پھینک دینے کے بعد ایک قافلہ آیا جو مصر جا رہا تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بر سے نکالا اور قافلے کے ساتھ مصر لے گئے۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلام کے طور پر بیچ دیا گیا۔ 4، حضرت یوسف کا حضرت عزیز کی بیوی کے ساتھ واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں عزیز کے گھر میں غلام کے طور پر رہ رہے تھے۔ حضرت عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فریب دے کر اپنے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اس کا مقابلہ کیا اور اس گناہ سے بچ گئے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ 5، حضرت یوسف کا جیل میں معجزہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور اللہ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ جیل میں 2 قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کی تعبیر بتائی اور ایک کا خواب پورا ہوا۔ بعد میں وہ شخص جو بچ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو فرعون کے سامنے پیش کرنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ 6، حضرت یوسف کا خوابوں کی تعبیر کا معجزہ۔ 4 مارچ صبح کے 6:45 جب مصر کے بادشاہ فرعون کو ایک خواب آیا اور وہ اس کی تعبیر سے پریشان تھا تو اس قیدی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں ماہر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بلایا گیا اور انہوں نے فرعون کے خواب کی صحیح تعبیر بتائی کہ مصر میں 7 سال قحط پڑے گا اور اس سے پہلے 7 سال خوشحالی کا سامنا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحیح تعبیر کی وجہ سے فرعون نے انہیں مصر کی معیشت کے انتظام کا ذمہ دار بنا دیا۔ 7، حضرت یوسف کی معافی اور بھائیوں سے ملاقات۔ جب قحط کے دن آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں آ کر گندم خریدنے کے لیے آئے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے ان کو معاف کر لیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے تمام اہل خانہ کو مصر بلا لیا اور وہ سب ایک ساتھ رہنے کے لیے مصر منتقل ہو گئے۔ 8، حضرت یوسف کی والد سے ملاقات۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے دوبارہ ملے اور ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا بدلہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائیوں کا دل اللہ کی رضا سے خوش ہو گیا۔ 9، حضرت یوسف کی بلند مقام پر فائز ہونا۔ 4 مارچ صبح کے 6:45 حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں عظیم منصب پر فائز ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے ملک بلکہ اپنے خاندان کے لیے بھی بہترین فیصلے کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت، علم اور اللہ پر ایمان نے ان کو ایک عظیم رہنما بنایا۔ خلاصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں جو ایمان، صبر، عفو اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کا درس دیتے ہیں۔
ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مشکلات کا سامنا کیا جائے اور ہر حال میں صبر اور ثابت قدمی دکھائی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہر مشکل کا سامنا کیا اور آخر کار اللہ نے انہیں ان کی قربانیوں کا بہترین بدلہ دیا۔